اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوم جمعہ جو عالم اسلام کے لیے ایک بابرکت، باعظمت اور بارحمت دن ہے، جس دن اللہ رب العالمین کے بندے خانہ خدا میں پہنچ کر اپنے رب کے حضور سر کو سجدے میں رکھ کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ خانہ خدا وہ گھر ہے۔ توجہ آپ کی میری جانب ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، توجہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جو محنت اور مشقت سے نہیں حاصل کر سکتا وہ توجہ سے حاصل کر سکتا۔ اگر مرشد کی توجہ مرید پر پڑ گئی تو ایک لمحے میں قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو قادری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، نفیس بات دا پانی ملیا ہر رنگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچائے جا پھلنتے آئی ہوں، اور جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ کہ اللہ کے اسم اعظم کی بوٹی، یہ بیج یہ مرشد کی توجہ مرید کے دل میں لگاتا ہے۔ یہ بیج مرشد کی آنکھیں، مرشد کی توجہ، اللہ کے قرب کی بوٹی بیج مرید کے دل میں لگاتا ہے، اور نظروں سے مرشد پلاتا ہے، اور ایسی پلاتا ہے کہ دل کے میل کٹتے جاتے ہیں، دل منور ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر منور ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ، دیکھیں توجہ رکھیے گا، پھر صحبت کا توجہ کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ چہرہ تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کا ہوتا ہے، مگر اس میں جلوہ آمینہ کے لال کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ توجہ ہی تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ کر مدینے کے لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ آمینہ کا لال آ رہا ہے۔ اس میں توجہ ہی تھی، توجہ ہی تھی کہ جس توجہ نے خطاب کے بیٹے کو عدالت کا شہنشاہ بنا دیا، یہ مصطفیٰ کی توجہ ہی تھی کہ جس نے عفان کے بیٹے کو ذو النورین بنا دیا، اور یہ توجہ خاص ہی تھی کہ ابو طالب کے لاڈلے کو زمانے کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا دیا۔
ساری توجہ کیے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا میخانہ ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ۔ یہ سب اچھا لوگ اکثر پینے پر یہ اٹکلے لگاتے ہیں کہ بھئی شراب نوشی تو حرام ہے، مگر یہ پینے پلانے کی بات اکثر کی جاتی ہے، یہ کون سی شراب ہے؟ میں نے کہا اٹھا قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ شراب طہورہ پلائی جائے گی۔ کون سی شراب ہے؟ وہ جو اللہ پلا رہا ہے۔ آئیے استقبال فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات کی چوچھا، خانوادہ رسول۔ کہ میں پینے اور پلانے کی بات کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ کون سے پینے کی بات کرتے ہیں، تو ہم وہ پینے کی بات کرتے ہیں کہ جس کو پی کر قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، ڈگمگائے قدم راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ وہ میخانہ محمدی جس میں پینے والے ابو بکر صدیق ہو گئے، جس میں پینے والے حضرت عمر فاروق ہو گئے، جس میں پینے والے عثمان ذو النورین ہو گئے، جس میں پینے والے حیدر کرار ہو گئے، اور جس میخانے محمدی حیدری سے پیا تو بغداد میں ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، اور وہی میخانے سے پی کر سمنا سے آ کر سرکار عبد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی ہو گئے، اور اسی میخانہ محمدی سے پی کر سرزمین حمد آباد میں حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی ہو گئے۔ یہ وہ پینے والے ہیں جو کہیں پر غازی ملت بن کے چمکے، کہیں پر شیخ الاسلام بن کے چمکے، کہیں پر اصغر القادری بن کے چمکے، اور یہ ایسے چمکدار شہزادے ہیں کہ جس جگہ پر پہنچ جائے اپنے نور خاص سے وہ علاقہ جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ اور اس لیے کہ ان کے قدموں کی برکتیں اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جہاں پہنچ جائے، جس جگہ جس خطے میں چلے جائیں، اللہ انہیں وہ مخصوص فیض عطا فرماتا ہے کہ انہیں دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان پر کسی خاص کرم کا سایہ ہے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹ کر درود پر بات ختم کروں۔ میں نے بات شروع کی تھی درود پر۔ درود ہے کیا؟ درود عبادتوں کی قبولیت کی ضامن ہے۔ درود ہر دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا مضبوط وسیلہ ہے، اسی لیے کہ نماز تو اللہ کی تھی، نماز تو اللہ کی تھی، اللہ نے اپنی تعریف اپنی توصیف بیان کی اور درود ابراہیمی میں لا کر ہمیں بتا دیا اب درود پڑھو محمد پر، آل محمد پر، اس لیے کہ ذکر خدا ذکر رسول کے بغیر مکمل نہیں، اور ذکر رسول ذکر آل رسول کے بغیر مکمل نہیں۔ اور یہ نماز کا درود بتا رہا ہے اس جماعت کو جو نبی کے بال کی تو تعظیم کرتی ہے، نبی کے آل سے منہ موڑتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے اے بال کی تعظیم کرنے والوں، اگر تم نے آل سے منہ موڑ لیا، نمازیں بھی منہ پہ ماروں گا، حج بھی منہ پہ ماروں گا، سجدے بھی منہ پہ ماروں گا، زکوٰۃ بھی منہ پہ ماروں گا۔ کیونکہ اصل ہے جس کا تعلق اصل سے ہے وہ ذات رسول کی نسل ہے، اور جنہوں نے ان سے وابستگی کو مضبوط کیا اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کر دیا، انہیں کامران کر دیا، انہیں اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ سیدوں کی غلامی کی بات کرتا ہے۔ دیکھ جنید بغدادی کو، دیکھ جنید بغدادی کو، جو لوگ محنت و مشقت سے نہیں پا سکے سیدوں کی دعاؤں سے جنید بغدادی بنا، ایسے ہی بن جاتا،
ایسے ہی بن جاتا. لوگ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، ایسے نہیں بنتے. جب بندہ ایسے کھڑا رہتا ہے نا تو معروف کرخی ہوتا ہے، مگر جوتیاں بھیج دے تو زمانے کا تاجدار کہلاتا ہے. یہ اس گھرانے کی بات ہے کہ حنفیوں کا سچا امام حضرت امام اعظم جیسا بندہ کہتا ہے 2 سال اگر جعفر صادق کے قدموں میں نہ بیٹھتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. میں نے کہا جب ابو حنیفہ بچ جائے جعفر صادق کے صدقے میں، تو آج کا یہ 10 سال 8 سال پڑھا ہوا مولوی کیا ایسے کرتا ہے؟ جب امام اعظم جیسا بندہ کہے کہ امام جعفر صادق کی جوتیاں نہ ملتی ہلاک ہو جاتا. تو آپ بتا رہے ہیں ان کے قدموں میں اللہ نے برکتیں بھی رکھی ہیں، کامیابی و کامرانی بھی رکھی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے ان کے قدموں سے واپس، اور میں تو قربان جاؤں. دیکھیں اللہ ان کے قدموں کی برکتیں کیسے رکھتا ہے اور کیسے زمانے کو بتاتا ہے. وہ نیر جو میرے مخدوم کے آستانے کے پاس ہے، میں نے کہا وہ نیر بڑے بڑے پیروں میں بھاری ہے. پیر صاحب دم کر کر کے تھک جائے بلا نہیں جاتی. میں نے کہا وہ علی کا شہزادہ اپنے قدموں میں رکھی نیر سے بتا رہا ہے جب نیر میں اتنا کمال ہے تو پیران پیر میں کتنا کمال ہوگا. جب نیر میں اتنا کمال ہے کہ پانی پی لو تو اللہ اندر باہر کی بلائیں نکال دے. اب لوگ کہتے ہیں حضرت وہاں سے آنے کے بعد بھی بغض کا میل نہیں صاف ہوتا. میں نے کہا لوگ تو زمزم پی کے بھی صاف نہیں ہوتے. لوگوں کا بغض تو زمزم پی کے بھی صاف نہیں ہوتا، تو پھر یہ تو میرے مخدوم کی نیر ہے. مگر آپ پھٹکے یہاں بھی پڑھ لیں وہاں بھی پڑھ لیں، کیونکہ وعدہ ہے نبی کا جو آل سے بغض رکھ کے آئے گا حوض کوثر پر. کون ہو تم؟ Who are you؟ کیوں آئے ہو؟ کیسے؟ حضور جام کوثر پینے. اچھا میری آل سے وابستگی تھی، میری آل کا وفادار تھا، حسن و حسین کے سجدے پہ شک تو نہیں کرتا تھا، ہے نا؟ غوث اعظم کو منا منا تو نہیں کہتا تھا. یہ پوچھا جائے گا اگر ادب سے ہاتھ باندھ کر یہ کہہ دے کہ کیا کہہ دے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یا رسول اللہ، تیرا سارا گھرانہ. اگر یہ عقیدت ہے، یہ عقیدت لے کے آؤ گے تو جامع کوثر بھی ملے گی، ورنہ علی بھی بھگائیں گے، صدیق بھی بھگائیں گے. تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو خود حسن و حسین کو کاندھے پہ بٹھاتے تھے. تو کیا شے ہے؟ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا، سمیٹ رہا ہوں. درود سے وابستگی کرو. درود ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، اور ان کی آل طیبہ کا بھی ذکر ہے. اللہ رب العزت جو شہزادگان تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکتی عطا فرمائے، اور جس طرح ان کے بزرگوں کی وابستگی اور تعلق اس خانقاہ سے تھے، اللہ ہمیں اور انہیں دونوں کو یہ توفیق جمیلہ عطا فرمائے کہ ہم ایسے ہی جڑے رہیں اور دین و سنیت کی اشاعت میں لگے رہیں. اللہ آپ سب کی محبت قبول فرمائے. وآخر دعوانا. کھڑے ہو کر بعد صفے درست کر لے، کوئی کسی کو دھکا مکی نہ کرے. مسجد کا ادب یہ ملحوظ خاطر رکھے. تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کریں.